ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں بھارتی مسافر بردار طیارے کی کراچی ایئرپورٹ پر ایمرجنسی لینڈنگ کی۔ دہلی سے جدہ جانے والی پرواز ایئر لائن کی پرواز نے کراچی میں میڈیکل ایمرجنسی لینڈنگ کی ہے۔ ایویشن ذرائع کے مطابق بھارتی ایئر لائن کی پرواز دبئی سے جدہ جا رہی تھی۔ پاکستان کی فضائی حدود میں ایک مرد مسافر کی طبیعت خراب ہو گئی۔ جہاز کے عملے نے مسافر کو آکسیجن فراہم کی، تاہم حالت خراب ہونے پر پائلٹ نے کراچی ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ کیا۔ پائلٹ نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کراچی میں میڈیکل ایمرجنسی لینڈنگ کی اجازت طلب کی۔ ایئرپورٹ حکام کے مطابق اجازت ملنے پر پائلٹ نے طیارے کا رخ کراچی کی طرف کر دیا اور جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈنگ کی۔ پاکستان سول ایویشن اتھارٹی کی میڈیکل ٹیم نے جہاز میں جا کر مسافر کو طبی امداد فراہم کی۔ آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ سی پیک کا پہلا مرحلہ کامیابی سے مکمل ہو گیا۔ منصوبے کے ثمرات پورے خطے میں بانٹے جائیں گے۔ منصوبہ پاک چین کے درمیان دوستی کی علامت ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ سی پیک کے پہلے مرحلے میں 43 منصوبے مکمل کیے گئے۔ منصوبوں کی مجموعی مالیت 25 ارب امریکی ڈالر ہے۔ منصوبے سے پاکستان کے قومی گرڈ میں 8,800 میگا واٹ بجلی شامل کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم نے منصوبے کا آغاز کیا تو ملک میں 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی۔ چین نے پاکستان کے لیے عملی اقدامات سے وہ ممکن کر دکھایا جو کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ احسن اقبال نے مزید کہا سی پیک کے تحت 800 کلومیٹر موٹر ویز اور ہائی ویز بین الاقوامی معیار کے مطابق بنائی گئی۔ منصوبے نے تقریباً 2 لاکھ براہ راست ملازمتیں پیدا کی ہیں۔ اب آپ کو بتائیں کہ چینی سرمایہ کاروں اور سندھ حکومت کے درمیان الیکٹرک کار لوکل اسمبلنگ، سولر پینل لوکل مینوفیکچرنگ، فرٹیلائزرز اور فارمنگ سمیت مختلف شعبوں میں مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط ہو گئے ہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ چینی سرمایہ کاروں نے دھابی جی اکنامک زون میں سرمایہ کاری میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ دھابی جی اسپیشل اکنامک زون واحد زون ہے جو سی پیک سے جڑا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چائنیز سرمایہ کار سندھ میں ایک میڈیکل سٹی بنا رہے ہیں جس سے 50,000 نوکریاں پیدا ہوں گی۔ سرمایہ کاروں کی سہولت کے لیے ون ونڈو آپریشن ہوگا اور انویسٹرز کو ہر ممکن سہولت فراہم کریں گے۔ شرجیل میمن نے مزید کہا کہ دھابی جی اکنامک زون میں صنعت کے قیام پر 10 سالہ ٹیکس استثنا ہے۔ یہ کاروباری افراد کو بہت بڑا ریلیف ہے۔ اقدام ان تمام سرمایہ کاروں کے لیے ہے جو دھابی جی اسپیشل اکنامک زون میں کاروبار کرے گا۔ شرجیل میمن کا مزید کہنا ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں پاکستان گلوبل رینکنگ میں سب سے اوپر ہے اور اس کی وجہ صوبہ سندھ ہے۔ صوبہ سندھ نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت بڑے منصوبوں پر کام کیا ہے۔ سندھ کے بڑے منصوبے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت کامیابی سے چل رہے ہیں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا کہنا ہے کہ سول نافرمانی کی تحریک ملک دشمنی کے مترادف ہے۔ سلیم حیدر خان نے کہا کہ مذاکرات کی ٹیبل پر ہر مسئلے کا حل نکل سکتا ہے۔ پیپلز لائرز فورم گجرانوالہ ڈویژن کے وفد سے ملاقات میں ان کا کہنا تھا کہ 26ویں ترمیم کی وجہ سے جمہوریت کے خلاف کام کرنے والے عناصر کا راستہ بند کر دیا گیا۔ گورنر پنجاب نے مزید کہا کہ آئینی بینچ کے قیام میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا تاریخی کردار ہے۔ آپ کو بتائیں کہ میئر کراچی مرتضی وہاب نے یونیورسٹی روڈ پر پائپ لائن کی بار متاثر ہونے کو ریڈ لائن منصوبے کے ٹھیکیدار کی غفلت قرار دے دیا ہے۔ بیچ ویو پارک میں میڈیا سے گفتگو میں مرتضی وہاب نے کہا کہ یونیورسٹی روڈ پر پانی کی لائن بار متاثر ہونے پر 84 انچ قطر کی پانی کی لائن کو ریڈ لائن منصوبے کے ٹھیکیدار کی غفلت کے باعث نقصان پہنچا۔ ٹرانس کراچی کے سربراہ سیروش لودھی سے رابطہ کر کے مسئلے کو فوری طور پر حل کرنے کا کہا ہے۔ بڑی لیکیج کو ٹھیک کر دیا گیا لیکن چند چھوٹے مسائل ابھی باقی ہیں۔ لوگوں کی سہولت کے لیے لائن میں پانی چھوڑ دیا گیا تھا۔ میئر کراچی نے کہا کہ کوشش کرتے ہیں شہر کا روشن چہرہ دکھائیں۔ جہاں غیر قانونی پارکنگ ہے، نشاندہی ہوتی ہے، وہاں کارروائیاں کی جاتی ہیں۔ مرتضی وہاب نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ کو تجاویز دی کہ ایک مستقل اتھارٹی قائم کی جائے جو اس مسئلے کو مکمل طور پر حل کرے۔
مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ یو سی پیپلز پارٹی کی یا جماعت اسلامی کی نہیں، کراچی کی ہے۔ لوگ مجھ پر تنقید کرتے ہیں، کام نہیں ہوتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کام کر رہے ہیں، اسی وجہ سے تنقید کا سامنا ہے۔ ادھر ضلع کرم میں قیام امن کے لیے کوہاٹ میں ہونے والے گرینڈ امن جرگے میں زیادہ تر نکات پر اتفاق ہو گیا ہے، لیکن جرگہ کسی بھی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا۔ آج بھی مذاکراتی عمل جاری رکھا جائے گا۔ پشاور، پالا چنار، مرکزی شاہراہ سمیت آمد و رفت کے تمام راستے بند ہیں۔ کرم میں اشیاء خوردنوش، پیٹرول، ادویات اور گیس ختم ہونے پر شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ جرگہ ذرائع کے مطابق گرینڈ امن جرگے میں زیادہ تر نکات پر اتفاق کے باوجود جرگہ کسی بھی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا، جس کے باعث آج بھی مذاکراتی عمل جاری رکھا جائے گا۔ سماجی رہنما میر افضل خان کا کہنا ہے کہ لاکھوں کی آبادی والے علاقے میں محصور ہو کر رہ گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر جاوید اللہ محسود کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت کی ہدایات پر خوراک اور ادویات پہنچانے اور راستوں کے حوالے سے مختلف اقدامات جاری ہیں۔ اور کھیل کے میدان سے خبر ہے، T20 سیریز کے دوسرے میچ میں جنوبی افریقہ نے پاکستان کو 7 وکٹ سے شکست دے کر سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل کر لی ہے۔ سینچورین میں ہونے والے میچ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان محمد رضوان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 206 رنز بنائے۔ اوپننگ بلے باز سائم ایوب نے ناقابل شکست 98 رنز کی اننگز کھیلی اور حریف ٹیم کے لیے بڑا ہدف سیٹ کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ جنوبی افریقہ نے مقررہ ہدف آخری اوور میں پورا کر لیا۔ ہینڈرکس شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 117 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ قومی ٹیم کے بولر جہانداد خان نے 2 اور عباس افریدی نے 1 وکٹ حاصل کی ہے۔